دی برتھ آف اسحاق، اسحاق کی پیدائش۔ ابراہم اور سارہ کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بڑی قوم کا باپ بنے گا اور اس کی نسل آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہوگی۔ لیکن ابراہم اور سارہ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیدائش 17 میں خدا نے ابراہم سے کہا کہ تیرا نام ابراہم ہوگا اور میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اور خدا نے مزید کہا کہ سارہ کے ذریعے سے ہی ابراہم کی نسل جاری ہوگی۔ سارہ کی بے یقینی اور ہنسی۔ خدا کا وعدہ سارہ کے لیے ایک معجزہ تھا، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بچے پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی تھی۔ جب فرشتوں نے ابراہم کو خبر دی کہ سارہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا تو سارہ نے خیمے کے اندر یہ سن کر ہنسی، کیونکہ اسے یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ سارہ کیوں ہنستی ہے؟ کیا خدا کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ یہ سوال ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ خدا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ خدا کی وفاداری۔ پیدائش 21 میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اپنے وقت پر وعدہ پورا کیا اور سارہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ابراہم نے اس بیٹے کا نام اسحاق رکھا، جیسا کہ خدا نے حکم دیا تھا۔ اسحاق کی پیدائش صرف ایک بیٹے کی پیدائش نہیں تھی، یہ خدا کے عظیم منصوبے کا حصہ تھی جس کے ذریعے ابراہم کی نسل جاری رہی اور وہ نسل بعد میں اسرائیل قوم میں تبدیل ہوئی۔ اسحاق کی پیدائش سے خدا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی نا امید کیوں ہی نہ ہو۔ سارہ کی خوشی اور ایمان۔ سارہ جو کبھی بے یقینی اور شک میں مبتلا تھی، اب خوشی اور شکر گزاری میں ڈوب گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ سارہ ابراہم کے لیے بچے کو دودھ پلائے گی؟ لیکن خدا نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں ہی نہ ہو۔